اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج دلو، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 1 سے 10 اکتوبر کا یشرا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 20 جنوری سے 18 فروری کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام سین، شین، سواد سے، ٹے، ڈال سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ برج دلو والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران نیلم سٹون کا استعمال کریں، یہ ان کے لیے خاصا بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں اسکائی بلو کلر کے کپڑوں کا اور کریمی کلر کے کپڑوں کا چیزوں کا استعمال ضرور کریں، یہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سٹون کی خریداری کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کا آغاز آپ کے مالی معاملات میں کوئی بڑی تبدیلی یا مثبت تبدیلی کے حوالے سے نشاندہی نہیں کر رہا۔ جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو مالی مشکلات یا مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس عشرے کی خواہ کی پوزیشن بھی انہی معاملات کو ظاہر کر رہی ہے۔ بہرحال وہ اس عشرے کے دوران آپ کو بیرون ملک سفر کے حوالے سے، بیرون ملک جانے کے حوالے سے اور ان معاملات کے حوالے سے کئی ایک امیدیں دکھائی جائیں گی، کئی ایک سنہرے خواب دکھائے جائیں گے، لیکن آپ کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے اتنے پر امید نہ ہو، کیونکہ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ کسی شخص کی طرف سے آپ کے خلاف بےایمانی یا آپ کے پیسے بٹورنے کے حوالے سے کوئی سازش رچی جا رہی ہو۔ تو ان معاملات کے حوالے سے انتہائی غور و فکر کرنے اور دھیان سے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ کسی پر اندھا اعتبار کر کے اس کو پیسے دینے ایسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے اپنے پیسے ضائع کر دیے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو قانونی مسائل یا قانونی معاملات کا شکار ہیں، اس عشرے کے دوران ان کے ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت تبدیلی آتی نظر نہیں آ رہی۔ اگر یہ ان معاملات کو حل کروانا چاہتے ہیں یا حل چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کورٹ کچہری سے ہٹ کر ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، پھر کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ معاملات ان کا سیٹل ہو جائے۔ اس عرصے کی خواہ کی پوزیشن کے پیش نظر مداح پیشہ افراد کو چاہیے کہ اپنے دفتری معاملات، دفتری ماحول کے حوالے سے اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کا یہ غصہ، ان کے یہ جذباتی پن ان کے دفتری ماحول، دفتری معاملات میں خرابی کا باعث بن سکتا ہے، اور اس بات کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اپنے اعلیٰ افسران کے ساتھ بھی تعلقات میں کچھ خرابی واقع ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی برتاؤ کے دوران اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ ان معاملات کی وجہ سے، ان رویوں کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی تعلقات میں خرابی لاتے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو تبدیلی نوکری کے خواہاں ہیں یا وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام اس حوالے سے کوئی مثبت معاملات کو ظاہر کر رہے ہیں، کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کی معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کئی ایک بار سیر و تفریح کا پلان بنائیں گے، لیکن چند ایک بار ہی جانا ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کو اپنے اولاد کے معاملات کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کے دوران کاروباری افراد اپنے کاروباری معاملات کی طرف توجہ دیتے نظر آئیں گے اور ان میں بہتری کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان معاملات کے حوالے سے آپ کو اپنے سسرال کی طرف سے بھی کچھ سپورٹ ملتی نظر آتی ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ نے گھریلو ماحول، گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے خاصے کوشاں رہیں گے اور گھر کی تزئین و آرائش کے اوپر توجہ بھی دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سواری وغیرہ کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی ان معاملات کی طرف توجہ دیں گے اور سواری کی ریپیئر مینٹیننس کے اوپر بھی اخراجات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کے اپنے یار دوستوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے کچھ انبن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام میں اگر آپ کوشش کرتے بھی ہیں تو اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو، 3 تسمیہ آپ نے ایسی کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق چینی کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 8 اکتوبر کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ 4، 5 اور 10 اکتوبر کی ہے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔